بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈیٹر کے نام خط۔ کیا ہمیں صرف نکاح کا معاہدہ ہی دکھتا ہے؟ مکرمہ دورسمین احمد صاحبہ جرمنی سے تحریر کرتی ہیں۔ چند روز سے ملکی و بین الاقوامی سوشل اور پرنٹ میڈیا کے تقریباً تمام پلیٹ فارمز پر پاکستانی نوبل انعام یافتہ خاتون ملالہ یوسفزئی کا ایک جریدے کو دیا جانے والا انٹرویو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ تعلیمی و سماجی رہنما ملالہ یوسفزئی کا کہنا ہے، مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی شخص کا ساتھ چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کے کاغذات نکاح نامے پر دستخط کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں یہ ساتھ صرف پارٹنرشپ پر مشتمل نہیں ہو سکتا؟ ملالہ کا مزید کہنا تھا کہ میں یونیورسٹی میں سوچتی تھی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی بچے پیدا کروں گی، صرف اپنا کام کروں گی، میں ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہوں گی۔ مجھے احساس نہیں تھا کہ آپ ہر وقت ایک شخص نہیں ہوتے، جب آپ بڑھتے ہیں آپ میں بدلاؤ آتا ہے۔ ان کے خیالات جان کر جہاں افسوس ہوا وہاں میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ دنیا بھر میں شہرت یافتہ آکسفورڈ گریجویٹ اور بعض لوگوں کے نزدیک نوجوان نسل کی نمائندہ خاتون کی جانب سے اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ خیالات کا اظہار اس بات کا غمازہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل مغرب کے زیر اثر اپنے اقدار کو کس قدر تیزی سے پس پشت ڈالنے پر تیار ہو رہی ہے۔ عصر حاضر میں بالخصوص مغربی ممالک میں ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو سمجھتی ہے کہ مذہب کی تعلیمات، سماج کی روایات اور انسانی طبیعت آپس میں متصادم ہیں اور معاشرے میں قائم روایات اور پابندیوں کا کوئی جواز نہیں۔ نیز یہ کہ خوش و خرم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خاندانی اور آئلی بندھنوں سے آزاد رہے۔ ملالہ جس معاشرے کو مثال بنا کر نکاح جیسے معاہدے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر رہی ہیں، اس میں تو ایک موبائل فون کنٹریکٹ لینے کے لیے بھی معاہدہ ایگریمنٹ سائن کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ بغیر ایگریمنٹ کے بھی اپنی پسند کا فون خرید رہے ہوں تب بھی اس کی خریداری کے لیے کاغذی کارروائی تو ضرور ضبط تحریر میں لائی جاتی ہے، جو دراصل کمپنی کے ساتھ معاہدے کی ہی ایک شکل ہے۔ ممکن نہیں کہ آپ سیلز مین سے بغیر کسی رسیدی دستاویز کے کوئی چیز گھر لے آئیں اور استعمال کرنا شروع کر دیں اور بالفرض مان لیا جائے کہ آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کسی بھی قسم کے نقصان یا نقصان کی صورت میں آپ گارنٹی کے دعوے کا حق کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک موبائل کی مثال دی ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ساری دنیا کی معیشت کا انحصار ہی ریکارڈ پر ہے، دنیا کا کوئی کاروبار ہو، خرید و فروخت کے معاملات ہوں یا کرائے پر چیزوں کا حصول ہو، میعادی یا غیر میعادی قانونی یا معاشرتی، قدم قدم پر ہر ضروری معاملے میں ہمیں معاہدوں اور دستاویزات پر دستخط کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اور میں یہ کسی مذہبی تناظر میں بات نہیں کر رہی بلکہ عام روزمرہ کے معمولات کی بات کر رہی ہوں۔ ایک اور مثال دیتی ہوں، آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں جس کا آپ حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اندراج فارم کی شکل، ایک بانڈ، ایک ایگریمنٹ، کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے، جس میں اس ادارے میں شمولیت کے قواعد و ضوابط درج ہوتے ہیں جن سے ہر صورت میں متفق ہوئے بغیر آپ اس ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پھر یہ کہنا کہ اپنی ذاتی زندگی میں نکاح کا معاہدہ اب ایک فرسودہ خیال ہے کیونکہ اس کے بغیر بھی نظام زندگی چل سکتا ہے۔ ہاں، بظاہر تو چل سکتا ہے، مگر یہ سوچنا انتہائی ضروری ہے کہ پھر دیگر غیر اہم امور زندگی میں معاہدات کیوں اتنی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں؟ وہاں صرف زبانی اقرار کو کیوں قبول نہیں کر لیا جاتا؟ ایک اور چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی۔ زید نے بکر سے کچھ رقم ادھار صرف اعتبار کی بنیاد پر لی، مگر کچھ عرصے بعد زید کی نیت خراب ہو گئی یا خدا نخواستہ اس کی وفات ہو گئی، اور اب کیوں کر بکر کے پاس کوئی تحریری ثبوت اور گواہ موجود ہی نہیں تو وہ کسی قسم کی مؤثر قانونی چارہ جوئی کا حق نہیں رکھتا۔ اس کے برعکس اگر گواہان کی موجودگی میں دستاویز کی شکل میں اس کے پاس کوئی ثبوت موجود ہوتا تو معاملہ برعکس ہوتا۔ یہ تو ایک معاشی معاہدے کی مثال ہے۔ اسلامی نکاح یا مغربی معاشرے میں ہونے والی شادی کی رجسٹریشن سے مراد وہ تحریری معاہدہ ہے جس پر ازدواجی رشتے میں بندھے ہوئے دو انسان اپنے دستخط ثبت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی شادی کو قانونی حیثیت دلوا سکیں، جس کی روح سے وہ اس مقدس رشتہ سے متعلق اپنے تمام حقوق اور فرائض کے پابند ٹھہرتے ہیں۔ اسی لیے صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ دوسرے معاشروں اور مذاہب میں بھی
نکاح کی کسی نہ کسی صورت کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد محض پابندی ہی نہیں بلکہ فریقین خواتین و مرد دونوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تحریری ثبوت کی عدم موجودگی میں بھی کوئی بھی فریق نہ صرف دھوکہ دہی اور بد اعتمادی کا شکار ہو سکتا ہے بلکہ اس کے لیے معاشرے میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا مقام حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ شادی مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالی نکاح کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نکاح جو ایک بنیادی حکم ہے یہ صرف معاشرہ اور نسل کو چلانے کے لیے نہیں بلکہ بہت ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ایک نیک نسل چلانے کے لیے ہے۔ پس نئے جوڑوں کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شادیاں جو کسی مذہب کو ماننے والوں میں اور خاص طور پر اسلام کو ماننے والوں میں ہوتی ہیں، ایک مسلمان کے گھر میں جو شادی ہے یہ صرف دنیاوی سکون کی خاطر نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے نیک نسل پیدا ہونے کا آغاز کیا جائے۔ نیز فرمایا، پس اس بات کو ہمیشہ ہمارے ہر احمدی جوڑے کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر سامنے کوئی مقصد ہوگا تو پھر نئے بننے والے جوڑے کا ہر قدم جو زندگی میں اٹھے گا وہ اس سوچ کے ساتھ اٹھے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر عمل کرنے والا ہوں اور کرنے والی ہوں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا ہو تو پھر اس کی سوچ کا ہر پہلو اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ہو۔ بس اس سے پھر آپس کے تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال انسان رکھتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھتا ہے، اور اسی طرح یہ ایک جو بانڈ ہے آپس کا، جو ایک معاہدہ ہے، وہ دنیاوی معاہدہ نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا معاہدہ بن جاتا ہے، اور پھر آئندہ پیدا ہونے والی نسلیں بھی نیک صالح نسلیں ہوتی ہیں، اور یہی ایک احمدی مسلمان کا شادی کا مقصد ہونا چاہیے۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 8 جون 2012۔ شادی یا نکاح یا رجسٹریشن یا اس سوشل کانٹریکٹ کا نام ہے جس میں آپ اپنے شراکت دار پارٹنر پر مکمل اعتماد ظاہر کرتے ہوئے برضا و رغبت بقیہ زندگی کے سفر میں اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں فریقین کو وہ تمام حقوق و فرائض برضا و رغبت نبھانے پڑتے ہیں جن کی محض پارٹنرشپ متحمل نہیں ہو سکتی۔ مثلاً انسان پر بعض اوقات مالی طور پر مشکل وقت بھی آ جاتا ہے جس سے نکلنے کے لیے انسان اپنے اوپر موجود بوجھوں کو اتار پھینکنے کا سوچتا ہے۔ کوئی مہنگی گاڑی بیچ کر سستی گاڑی لے لیتا ہے، کوئی زیور بیچ کر معاملات سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وعلی ھذا القیاس۔ اگر مرد یا عورت نکاح کے معاہدے کے بغیر پارٹنرشپ میں زندگی گزار رہے ہوں تو وقتی مصیبت سے بچنے کے لیے اپنے عمر بھر کے پارٹنر اور بچوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنے کے لیے شاید چند لمحے درکار ہوں اور پھر عمر بھر کا پچھتاوا اس کا منتظر رہے، لیکن نکاح کی صورت میں یا چلیے کہہ لیجئے کہ کانٹریکٹ موجود ہونے کی صورت میں شاید ہی کوئی انسان ہوگا جو مالی مشکل سے نجات کے لیے اپنے جیون ساتھی یا بچوں کو چھوڑے۔